میں اس ٹائم G13 کے اندر کھڑا ہوں جہاں پہ کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ ایک ٹک ٹوکر لڑکی کا قتل کر دیا گیا ہے۔ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں، اس سیکٹر کے اندر، اور اس کی گلی کے اندر کھڑا ہوں۔ بیک سائڈ پہ اس ٹک ٹوکر کا گھر ہے۔ یہ ایک واقعہ ہونا انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہو، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کیپٹل کے اندر ایسا واقعہ ہونا بہت زیادہ افسوسناک بات ہے، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعے اس طرح کے ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک ٹک ٹوکر کا قتل، یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک دیکھنے میں تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو قتل ہے یہ غیرت کے نام پہ کیا گیا ہے۔ ابھی یہ میں اس کی گلی کے اندر کھڑا ہوں اور یہ سارا میڈیا والے آئے ہوئے ہیں اور یہ میڈیا والے رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو اس ٹک ٹوکر کا گھر دکھاتا ہوں جہاں پہ اس کا کل یہ واقعہ پیش آیا، کل جہاں پہ اس کا قتل ہوا ہے۔ یہ سامنے اس کا گھر ہے، یہ والا، یہ دیکھیں، یہ سارے میڈیا والے کور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ انٹرویو وغیرہ دے رہے ہیں۔ یہ گلی ہے اور اس کی ٹک ٹوکر کی، اور یہ اس ٹک ٹوکر کا گھر ہے۔ یہ سامنے والا، اس گھر کے اندر کل یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ ہم سب کے لیے کہ غیرت کے نام پہ ایسا قتل ناقابل برداشت ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی اس طرح قتل کرنا تو کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کسی طرح کی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ کسی کو بھی اس چیز پہ قتل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، لوگ رک کے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پورے اسلام آباد کے اندر ایک بری خبر بن کے پھیل چکا ہے کہ کل اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب جو بندہ بھی سن رہا ہے وہ ایک بڑا حیرانگی سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اگر اسلام آباد کے اندر اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے تو جو باقی سٹی ہیں تو ان میں تو پھر ظاہری بات ہے کچھ اور ہی سین ہوگا، لیکن ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میڈیا والے تو رپورٹ اس کو کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس قاتل کو پکڑا جاتا ہے کہ نہیں پکڑا جاتا۔ ابھی تک تو جو میرے سننے میں آیا ہے کہ ابھی تک اس کو نہیں پکڑا گیا وہ، تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں وہ پکڑا جاتا ہے۔ اور سب سے جو مین بات ہے، دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس ٹک ٹوکر کو جس کا قتل کر دیا گیا ہے اس کو انصاف مل سکے گا یا نہیں، یہ سب سے مین چیز ہے۔ لیکن ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ کرے اس کو انصاف ملے، اور اس کو انصاف ملے اور اس کے قاتل کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ، ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ جس نے اس ٹک ٹوکر کا قتل کیا ہے، ثنا یوسف کا، وہ ایک مہمان بن کے اس گھر کے اندر آیا تھا، اور کیا پتہ تھا کہ یہ ایک مہمان نہیں، یہ ایک قاتل بن جائے گا کچھ دیر کے بعد۔ اور وہ مہمان نے آ کے اس کو زندگی اس کی چھین لی بیچاری کے، اور اس کو زندگی سے محروم کر دیا، اور وہ یہاں سے قتل کر کے اسی راستے سے وہ واپس گیا تھا۔ وہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری گلی اس ٹائم سنسان لے لی ہے۔ یہ چیک کریں، یہ دیکھیں، اس طرف بھی لوگ اپنے گھروں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، ایک قتل ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں ہیں خوف و ہراس کی وجہ سے، اور اس گھر میں بھی ابھی کوئی جن ٹک ٹوکر کا قتل ہوا اس کی فیملی کے کوئی نہ کوئی ممبر ضرور ہوں گے۔ ابھی گاڑی کھڑی ہے، لیکن گاڑی کا نمبر انہوں نے چھپا دیا آگے سے، گاڑی کا نمبر نہیں آ رہا، تو یقیناً گھر میں ہوں گے، لیکن ان کی فیملی میں سے کوئی بھی ابھی سوشل میڈیا پہ نہیں آیا، کسی طرح کا بھی کوئی ان کا بیان نہیں آیا ابھی تک۔ اور میرے سننے میں جو آ رہا ہے کہ وہ جو اس کی ڈیڈ باڈی کو واپس اس کے آبائی علاقے میں لے گئے ہیں۔ اس کا چترال سے تعلق تھا، اور وہ چترال میں اس کو واپس لے گئے تدفین کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد۔ اس گھر کے دو پورشن ہیں، نیچے ایک اور فیملی رہتی تھی اور اوپر وہ رہتے تھے۔
جو ٹک ٹاکر ہے جس کا مرڈر ہوا ہے وہ اوپر رہائش پذیر تھے اور ایک نیچے فیملی ہو رہتی تھی، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تب اس گھر میں جو ٹک ٹاکر ہے اس کا کوئی بھی گھر پہ نہیں تھا. اس کی والدہ مارکیٹ گئی ہوئی تھی تو صرف اس کی پھپھو گھر پہ تھی. تو جب یہ فائرنگ وغیرہ کی آواز آئی ہے بلٹس چلنے کی تو تب جو گلی کے محلے کے لوگ تھے گلی والے انہوں نے آ کے تو دیکھا ہے تو اس کو ثنا کو گولیاں لگی ہوئی تھی اور وہ اس ٹائم جو موقع پہ موجود تھے ان کے بقول کہ وہ موقع پہ ہی ڈیتھ ہو چکی تھی. لیکن اس کے بعد اس کو بمس ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، وہاں پہ جا کے اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے. تو یہ سارے جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ان کا گھر ہے، وہ یہ بچوں کا یہ والا گھر ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش ہوا ہے تو یہ سامنے کھیل رہے تھے، یہ سامنے پارک ہے تو یہ پارک میں کھیل رہے تھے. تو جب فائرنگ کی آواز آئی ہے تو یہ بھاگتے ہوئے آئے ہیں. تو انہوں نے بھی دیکھا ہے سارا سین. تو انہوں نے اپنی خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسے لڑکے کو خود بھاگتے ہوئے دیکھا، وہ اس طرف سے پیدل بھاگ گیا اور آگے سے وہ رائٹ سائڈ پہ ہو گیا گلی میں. جب وہ بھاگا ہے تو اس کی طرف کوئی بھی نہیں گیا، سارے اسی پریشانی میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جانے کی کرنے لگ پڑے. تو اسی دوران وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. اسلام آباد کا یہ ایک اہم ایریا سیکٹر ہے، یہ 13 کوئی معمولی سیکٹر نہیں ہے. تو یہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہو جانا یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ درندہ جس نے یہ حرکت کی، جس نے یہ قتل کیا ہے، کہ وہ کب تک پولیس کی گرفت میں آتا ہے. پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ اس چیز کا پتہ لگایا جا سکے کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے، غیرت کے نام پہ اٹھایا ہے یا کسی اور وجہ سے اٹھایا ہے. اب اس کا تو پتہ تب ہی چل سکے گا جب وہ پولیس کی گرفت میں آئے گا.